صلوات محافظت دونوں طرف سے ہوتی ہے، مفعالت۔ آپ نمازوں کی نگرانی کریں دنیا میں، آخرت میں نمازیں تیری محافظت کریں گے، تیری نگرانی کریں گے، دونوں طرف سے، سمجھیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، ترکیب آسان ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے با ادب ہو کر کے، یہ کہ خاموش رہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ وقوموا للہ قانتین ساکتین، اس لیے زور سے آمین کہنا بھی مناسب نہیں ہے، جائز ہے بالکل۔ بہتر اور افضل یہی ہے کہ آمین آہستہ کہا جائے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں۔ رفع یدین بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ بھی نماز کے اندر سکون اور اطمینان۔ مالی اراکم رافی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، کیا ہو گیا تم گھوڑے کے دم کی طرح اپنے ہاتھ ہلاتے ہو۔ اسکنوا فی الصلاۃ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نماز کے اندر سکون ہونی چاہیے۔ حضرت اقدس مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم طلبہ کو تو پڑھاتے ہیں 10-12 دلیلیں جتنے پڑھاتے ہیں، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ میں علامہ ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے تھا سفر میں، تو حضرت اقدس مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، حضرت مولانا ابو الکلام آزاد اہل حدیث ہے اور صحیح اہل حدیث تھے، لیکن ہمارے اکابرین کا بہت احترام کرتے تھے، سمجھے، بڑے صلاحیتوں کے مالک تھے، اہل حدیث تھے، لیکن اس قسم کے اہل حدیث نہیں تھے، آج کل کے اہل حدیث نہیں ہیں۔ اہل حدیث تو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہمارے اکابرین ہیں۔ حضرت عبداللہ درخواستی اہل حدیث ہے، مفتی اللہ آپ کا بھلا کرے مولانا رشید گنگوہی اور علامہ انور شاہ کشمیری رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان صاحب اہل حدیث ہے۔ ہم لوگ اہل حدیث ہیں، ہم اہل حدیث نہیں ہیں، لیکن صبح سے لے کر کے شام تک پورا سیاست پڑھاتے ہیں، سمجھے، حدیث کی بڑی بڑی کتابیں میں پڑھاتے ہیں، ہم اہل حدیث نہیں ہیں۔ اہل حدیث وہ ہے کہ جو بخاری کا ایک حصہ اور ایک حصے نہیں، بخاری 3 جگہوں پر ہے، 50 سال سے وہی پڑھا رہے، وہ اہل حدیث بن گئے، یہ لوگ اہل حدیث ہے جی۔ جو بخاری کی جلد ثانی میں کیا ہے کبھی اس نے دیکھی بھی نہیں اس کی شکل، ایسے ترمذی کو کبھی بل استیاب اس نے نکالا بھی نہیں، یا اہل حدیث اس طریقے پر حدیث کا ترجمہ بھی غلط کرے، آپ کو مسئلہ سمجھ میں ہے؟ یہ اہل حدیث نہیں، اہل حدیث تو بابا عبداللہ درخواستی ہے، سمجھے، جو حدیثوں کے حافظ تھے، علامہ انور شاہ کشمیری، یہ ہمارے اکابرین ہیں۔ حضرت اہل حدیث تھے، واقعتاً اہل حدیث تھے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مولانا مناظر حسن گیلانی نے لکھا کہ سفر میں نے دیکھا مولانا ابو الکلام آزاد نوافل میں رفع یدین کرتا ہے اور فرائض میں نہیں کرتا۔ میں نے کہا حضرت یہ تو ایک الگ چیز ہے، کچھ لوگ رفع یدین کرتے تمام نمازوں میں کرتے، کچھ نہیں کرتے تمام میں نہیں کرتے، آپ فرائض میں نہیں کرتے نوافل میں کرتے ہیں۔ تو ہنسنے لگے، کہنے لگے مناظر حسن تمہارا استاد بہت بڑا محدث ہے انور شاہ کشمیری، لیکن یہ وہ توجیہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ انور شاہ نے بھی نہیں بتائی ہے۔ تو حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ فرمایا حضرت واقعتاً یہ توجیہ، تو آپ بتائیں اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا کہ نوافل گدھے پر سوار ہو کر کے نفل پڑھو، گھوڑے پر سوار ہو کر کے نفل پڑھو، گدھے کا رخ چاہے لانڈی کی طرف ہو یا افغانی کیمپ کی طرف ہو، لیکن آپ گدھے پر بھی نفل پڑھ سکتے ہیں، فرائض پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرائض کے اندر سکون اور اطمینان زیادہ چاہیے، نفل کا دائرہ وسیع ہے، اس لیے اس میں رفع یدین کرتے ہیں اور میں فرض میں نہیں کرتا۔ رفع یدین والی روایت پر بھی میرا عمل ہے اور ترک رفع یدین پر بھی میرا عمل ہے۔ وقوموا للہ قانتین ساکتین۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر دشمن کا تمہیں خوف ہو تو فَصَلُّوا رِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، کھڑے ہو کر کے، بخاری میں آپ پڑھیں گے، یہ لمبا مسئلہ، یہاں رجال کا معنی چلتے ہوئے نہیں ہے، رجال راجل کی جمع، پیدل چلتے ہوئے نہیں، رجالًا فَإِنْ خِفْتُمْ، ہاں بعض اضطرار کی صورتیں ہیں تو پھر یہ کہ چلتے ہوئی بھی نماز، امام ابو داؤد نے اس پہ ترجمہ الباب قائم کیا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں اندیشہ ہو تو فَصَلُّوا رِجَالًا، کھڑے ہو کر کے، اور رُكْبَانًا، یا سواری پر۔